کوئی پیار والی سجنانو۔ ماضی کی مشہور پاکستانی فلمی اداکارہ صبیہ خانم کا اصلی نام مختار بیگم تھا۔ 16 اکتوبر 1935 کو گجرات میں پیدا ہوئی۔ مختار بیگم عرف صبیہ خانم دہلی سے تعلق رکھنے والے محمد علی مایا اور امرتسر پنجاب ہندوستان سے اقبال بیگم عرف بلو کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ ان کی پرورش ان کے دادا اور دادی نے ایک قدامت پسند دیہی ماحول میں کی۔ ان کو لاہور میں اسٹیج پر اداکاری کا پہلا موقع تب ملا جب وہ اپنے والد کے ساتھ لاہور رہنے آئیں۔ بعد از ایک ثقافتی وفد نے 1948 میں پاکستان کے سیالکوٹ میں ایک سینما گھر کا دورہ کیا، کیونکہ صبیہ خانم بھی اس وفد کا حصہ تھیں۔ اس کے بعد فلم سسی پنو، جس میں بالو، صبیہ کی والدہ اور اسلم نے اداکاری کی، اس کا پنجابی گانا صبیہ نے گایا۔ اس کی پرفارمنس کو بہت سراہا گیا۔ بعد از محمد علی نے بیٹی کا تعارف اسٹیج ڈرامہ کے مصنف اور شاعر نفیس خلیلی سے کروایا۔ اس طرح ان کو ڈرامہ لیکن شکن میں کردار ملا اور نفیس خلیلی نے مختار بیگم کو صبیہ خانم کا اسکرین نام دیا۔ نفیس خلیلی کی درخواست پر ہی ڈائریکٹر مسعود پرویز نے انہیں فلم بیلی میں کردار دیا۔ 1948 میں صبیہ کو بطور فلمی اداکارہ ڈیبو کیا گیا۔ ان کی دوسری فلم انور کمال پاشا کی گولڈن جوبلی فلم دو آنسو تھی، جو 1950 میں بنی۔ اس میں نوری کا کردار ادا کیا، جس میں سنتوش گلشن آرا کے ساتھ اداکاری کی۔ اس کے بعد فلم آغوش اور غلام سے ان کو مزید شہرت ملی۔ فلمی ہدایت کار ان کی تعریف کرتے تھے کہ وہ بہت باصلاحیت اور پرجوش ہیں۔ 1954 میں فلم گمنام میں ذہنی معذور لڑکی کا کردار ادا کرنے کے بعد ان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ اس کے بعد 1956 میں بننے والی فلم دلہ بھٹی میں نورا کا کردار ادا کیا۔ اس فلم نے پاکستان سینما گھروں میں اپنی گولڈن جوبلی منائی۔ صبیہ نے 1 اکتوبر 1958 کو ساتھی اداکار سنتوش کمار، جن کا اصلی نام سعید موسیٰ رضا تھا، سے شادی کر لی۔ سنتوش پہلے سے شادی شدہ تھے، ان کے 2 بچے تھے۔ صبیہ کے والد نے ابتدا میں مخالفت کی، تاہم انہوں نے اپنی فلم حسرت کے دوران شادی کر لی۔ انہوں نے 47 فلموں میں ایک ساتھ اداکاری کی۔ ان کی جوڑی کو بہت سراہا گیا۔ ان کے 3 بچے ہوئے، جن کا نام سعید احسن رضا، فریہ شہریار اور عافیہ چودھری ہیں۔ 1950 اور 1960 کی دہائی کے دوران اداکارہ صبیہ خانم پاکستان کی معروف خواتین میں سے ایک بن گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے ایسے وقت پر جب پاکستان فلم انڈسٹری جدوجہد کر رہی تھی اور نئی تھی، اپنی محنت اور بہترین اداکاری سے سپر ہٹ فلمیں کیں، جو آج بھی پسند کی جاتی ہیں۔ ان کی بہت سی فلمیں آج بھی اپنا مقام رکھتی ہیں، جن میں دیور بھابھی، انجمن، پاک دامن، سرفروش وغیرہ۔ صبیہ نے مجموعی طور پر 202 اردو فلموں میں کام کیا۔ انہیں 6 نگار ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صبیہ نے 1980 کی دہائی میں ٹیلی ویژن سیریلز میں بھی اداکاری کی۔ ان کے سب سے زیادہ قابل ذکر ڈرامے دشت اور احساس رہے۔ انہوں نے 2 قومی گیت بھی گائے، جو کہ سونی دھرتی، اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے اور جگ جگ جیے میرا پیارا وطن۔ صبیہ نے تقریباً 4 دہائیوں تک عوام کے دلوں پر راج کیا۔ سادگی اور معصومیت ان کی پہچان تھی۔ اگرچہ اس دور سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگ اب مر چکے ہیں، لیکن فلموں میں ان کا بول بالا ہے۔ 1986 میں صدر پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا۔ صبیہ خانم ریٹائر ہونے کے بعد اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر ہو گئی تھیں۔ بعد از ان کے دوسرے بچے بھی وہیں آباد ہو گئے۔ صبیہ خانم گردوں کی بیماری میں مبتلا تھیں۔ 13 جون 2020 کو 84 سال کی عمر میں امریکہ میں انتقال کر گئیں، لیکن ان کی خدمات پر ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔